نگہبان ہے، جو ساری کائنات کا رب العالمین ہے، ساری کائنات کا پروردگار ہے، اسی کی تعریف، اسی کی حمد و ثنا ہمارے زبانوں پہ ہمیشہ جاری رہنا چاہیے، جس نے مجھے اور آپ کو بہترین مخلوق میں سے انعقاد فرمایا اور یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ اسلام جیسی سب سے عظیم دولت سے اس نے مجھے اور آپ کو سرفراز فرمایا، معلومات فرمایا۔ اس رب ذوالجلال کا ہم اور آپ جتنا بھی شکر بجانا ہے، جتنی بھی اس کی تعریف کرے کم ہے۔ بعدہ درود و سلام کا نذرانہ بھیجیے تمام انبیاء علیہ السلام کی جماعت پر، جتنے بھی اس دھرتی پر انبیاء علیہ السلام کی جماعت مبعوث فرمائی گئی ہے، سارے نبیوں پر، رسولوں پر درود و سلام کا نذرانہ بھیجیے، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی، آخری رسول، جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث فرمائے گئے تھے، امام الانبیاء، شافع محشر، شافع کوثر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مقدسہ مطہرہ پر بے انتہا درود و سلام کرتے ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل قدر محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ-نشین اسلامی معاملے، میں اشعار کے ساتھ اپنی گفتگو کو آغاز کروں۔ یہ التجا ہے یا رب اگر تو کرم کر، یہ التجا ہے یا رب اگر تو کرم کر، وہ بات دے زبان پر جو دل پر اثر کر، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر اٹھاؤ۔ معزز سامعین و سامعات، رب العالمین کی نعمتیں بہت ہی زیادہ ہیں، جن نعمتوں کو ہم اور آپ لے کر کے استعمال کر رہے ہیں، جن نعمتوں پر ہمارا گزارا ہوا ہے، جن نعمتوں پر ہم اور آپ کر رہے ہیں، جن نعمتوں سے ہم اور آپ مستفید ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان نعمتوں کو اگر ہم اور آپ زندگی میں گننا چاہیں گے، شمار کرنا چاہیں گے، پوری زندگی بھی اگر ان نعمتوں کو احاطہ کرنے میں، شمار کرنے میں لگائیں گے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو ہم اور آپ گن نہیں سکتے ہیں اور ان نعمتوں کا جو ہے احاطہ نہیں کر سکتے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، رب العالمین خود اپنی مقدس کتاب، اپنی پاکیزہ کتاب، ساری کتابوں پر توفیق حاصل ہونے والی کتاب، یہ عظیم وہ کتاب قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ نحل کی آیت نمبر 18 کے اندر واضح انداز میں صاف طور پر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے میرے بندو، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو نہیں گن سکتے، اور وہ ذات بہت ہی زیادہ بخشش کرنے والا بہت بڑا مہربان ہے۔ اللہ اکبر، وہ جتنا مہربان ہے پوری دنیا والے مل کر کے اس کی جیسی مہربانی نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ بخشنے والا، وہ معاف کرنے والا رب ذوالجلال ہے، رب کریم ہے۔ معزز سامعین،
گنے چنے نعمتیں اگر میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے لے چلوں، جو ہم اور آپ اپنے آنکھوں سے مشاہدہ جو کرتے ہیں دیکھتے ہیں، یہ بڑے بڑے سمندر جس میں کشتیاں بھی چلتی ہیں، اور اس سمندر کے اندر کی معلومات اتنی ہے جس کا مشہور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے، اور یہ وہ سمندر جس کی لمبائی اور چوڑائی کا بھی نہیں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اندازہ بھی کوئی بھی دنیا کا جو ہے نئے کائنات بتا نہیں سکتا ہے۔ اور یہ وہ بدلتی ہوئی ہوائیں اور یہ موسم در موسم جو اللہ تعالیٰ زندگی کے اندر سائے میں جو ہے ایک ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے موسم رکھا ہے، اور موسم کے حساب سے اللہ ہموں کی جو ہے نعمتوں سے مجھے آپ کو نعمت نوازتا ہے، نعمت دیتا ہے، اور یہ بارشیں جو اللہ کی طرف سے اترتی ہے، نازل ہوتی ہے، اور ان بارشوں سے جو ہے ہمارے آپ کے باغات ہرے بھرے باغات ہو جاتے ہیں، یہ پھلوں کی نعمتیں، یہ فلا جو ہے اس ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے کس کے لیے رکھا ہے؟ انسانوں کے لیے رکھا ہے۔ اور انسان کس کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ یہ ساری نعمتیں جو ہے اتنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے رکھا ہے؟ انسان کے لیے ساری نعمتیں رکھی ہیں۔ اور انسان کس کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ قرآن کریم سورہ ذاریات کے اندر اللہ رب العالمین نے 56ویں آیت کریمہ کے اندر اپنا ایک اٹل فیصلہ اللہ رب العالمین نے سنا دیا، واضح انداز میں صاف طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے مقصد کو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ کے اندر ذکر فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسانوں کی جماعت کو اور جنوں کی جماعت کو اس زمین پر اس لیے پیدا کیا، اس لیے مبعوث فرمایا تاکہ وہ میری بندگی کرے، میری عبادت کو اپنی زندگی میں بجا لائے۔ معزز سامعین، دنیا میں بہت ساری مخلوقات ہیں، بہت ساری مخلوقات ہیں، لیکن اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو مخلوق کا ذکر فرمایا، دو مخلوق کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، ایک انس کا ایک جنس کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے نام لے کر کے فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، انسانوں کی جماعت اور جنوں کی جماعت کو میں نے اپنی بندگی کو، اپنی عبادت کو بجا لانے کے لیے میں نے دنیا کے اندر ان لوگوں کو مبعوث فرمایا۔ میں اور آپ اپنی زندگی میں اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھ لیں کہ کیا واقعی معنی میں ہم اور آپ اپنے زندگی کے مقصد کو پہچانے نہیں پہچانے، کیا واقعی معنی میں آیت کی مصداق بن کر کے ہم زندگی جینے کو نہیں جینے؟ اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، اس بھیجنے کے مقصد کو ہم پہلے کریں یا بعد میں ہمارے پاس وقت ملے تو اس مقصد کو ہم بجا لائیں۔ یہ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے محاسبہ کرنا ہے، جائزہ لینا ہے، سوچنا ہے، اور اپنی زندگی کو بدلنا ہے، اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ معزز سامعین، وہ سامعین کہ جتنی مخلوقات ہیں، ساری مخلوقات جو ہیں اللہ کی برابر عبادت کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، درندے ہو پرندے ہو، جتنی ساری مخلوقات ہیں وہ مخلوقات برابر جو ہے اللہ تعالیٰ کا یعنی حمد اور تعریف اپنے زبان پہ وہ جاری رکھتے ہیں، اور وہ اپنی تعریف اللہ رب العالمین کی کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ایک انسانی کیسی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین مخلوق کو لقب سے ملقب کیا ہے، اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹائٹل اور لقب اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو رب کی بندگی کرنے میں کاہل، اللہ کی عبادت کو بجا لانے میں سستی، اللہ کی عبادت کو کرنے میں جو ہے اپنی زندگی کے اندر لاپرواہی، سستی اور کاہلی جو ہے برتتا ہے،
اور اللہ کی نعمتیں لے لے کر کے جو استعمال کرتے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری بھی کرتا ہے اور ناشکری بھی کرتا ہے۔ ایک اہم نقطے کی بات بتلاتے ہوئے اپنی بات کو آگے لے چلتے، حقیقت تو یہ ہے انسان ساری زندگی عبادات کو بجا لاتا ہے، فرائض، نوافل، سنتوں کو اہتمام کے ساتھ بجاتا رہے اور اپنی زندگی میں عمل کرتا رہے، عبادتیں بجاتا رہے، لیکن کسی اللہ کی ایک نعمت کا وہ انسان حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ رب العالمین کے ان ساری نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا بھی انسان اللہ کی پوری زندگی میں عبادت کر کے بھی کسی نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن میرا آپ پر رب اتنا ارحم الراحمین ہے، اتنی رحم کرنے والی ذات رب ذوالجلال کی ذات ہے، میری اور آپ کی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کی وہ قدر کرتے ہوئے، میری اور آپ کی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں سے خوش ہو کر کے اور بھی مزید نعمتوں سے وہ نچھاور کرتا ہے، سبحان اللہ، اور بھی مزید نعمتی بندے کو جو ہے نوازتا ہے، عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم، یہ اللہ کا فضل، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے میرے اور آپ کے اوپر مہربانی نہیں تو ہوتے رہتے۔ برادران، اگر ایک بات بتاتے ہوئے اپنی بات کو آگے لے چلوں، میرا آپ کا جو دل ہے، اس دل سے جو ہے 2000 نسوں کا جوڑ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے کیسے جوڑ کر کے بنایا ہے؟ کیا کبھی ہم نے اور آپ نے اس کو اندازہ لگایا، تصور کیا کہ وہ ذات صرف نعمتوں میں سے ایک نعمت کی اگر میں اور آپ اس بات کو لے کر کے اس توشی میں پڑ جائیں گے کہ دل کی جو آہٹ ہوتی ہے، دل کا جو حصہ ہوتا ہے، یہ دل سے جو ہے رسے یعنی جو رگیں جڑی ہوئی ہے، نسیں جو جڑی ہوئی ہے، 2000 نسیں ہیں۔ اللہ اکبر! کیا اللہ تعالیٰ نے نظام، کیا سسٹم میرے اور آپ کے جسم میں برابر رکھا ہے، اور وہ برابر وقت مقرر پر کام کرتے رہتا ہے۔ دل کی دھڑکنیں بند ہو جائے، رگوں میں خون دوڑنا، گردش کرنا بند ہو جائے، انسان کی سانس بند ہو جاتی ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب عطا فرمائے۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کی عبادتیں اور نیک اعمال زندگی میں ہم اور آپ کرتے ہیں، ان نعمتوں کے عوض میں یہ ہمارے اعمال اور ہمارے نیک اعمال کے عوض میں مجھے اور آپ کو کیا ملنے والا ہے؟ کیا کبھی ہم نے اور آپ نے اس بارے میں سوچا ہے؟ کیا اس کے بارے میں کبھی ہم اور آپ غور تدبر کرنے کی کوشش کی، غور تدبر کیے ہیں کہ ہمارا نیک اعمال کا بدلہ ہمیں کیا حاصل ہونے والا ہے؟ تو ہمارے ذہن میں ایک سوچ ہی کہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جنت دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اعمال کو زندگی میں بجا لانے کا بہترین بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے، بہترین اس کا جو ہے نعمت بدل اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے، احادیث کی کتابوں کو پڑھیں گے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نیک اعمال کو کرنے کا نعمت بدل اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ سب سے پہلی ایک اہم نقطے کی بات رکھتے ہوئے اپنی بات کو آگے لے چلو۔ معزز سامعین، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور اس روایت کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالی، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی بتا رہے تھے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، بندہ کسی اور عمل سے اتنا مجھ سے قریب نہیں ہوتا جتنا کہ فرائض کے ذریعے سے میری قربت حاصل کرتا ہے۔ سبحان اللہ! کون سے عمل سے؟ فرائض والے عمل۔ جمعہ کا خطبہ سننا فرض ہے، جمعہ کی نماز سننا فرض ہے، یہ جب ہم اہتمام کے ساتھ صحیح معنوں میں جو شریعت کا اصول ہے اس اصول کے مطابق آداب کا خیال کرتے ہوئے جمعہ کا ہم وقت پر پہنچ جائیں گے، وقت مقررہ پر آ جائیں گے، اذان سے پہلے
مدینے ہو جائے گی۔ معزز سامعین سن لو کہ یہ سارے ہم چیزوں کو صحیح احسن طریقے سے انجام دیں گے، اللہ تعالیٰ سے ہم اور آپ قریب ہوتے ہیں اور اللہ ہم سے قریب ہوتا ہے۔ جب اللہ جس بندے سے قریب ہو جائے، اس سے بڑی ہمارے لیے سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے اور ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ جو رب ذوالجلال بندے سے قریب ہو جائے اور بندہ رب سے قریب ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ فرائض کے ساتھ ساتھ نماز اللہ نے دن میں 5 وقت کی نماز دن اور رات میں فرض کیا ہے، یہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اور اسی طریقے سے فرض والا عمل اللہ تعالیٰ جو رمضان میں روزوں کو فرض کیا ہے، ابھی انشاءاللہ ہم بالکل قریب ہوتے جائیں، یہ رمضان کے روزوں کا ہم اہتمام کریں گے، ایسے جو بھی فرائض والے اعمال ہیں انجام دیں گے، اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ بندے سے قریب ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نوافل کا اہتمام کریں گے۔ پوری دنیا سو رہی ہے، پوری قوم سو رہی ہے، پورے گاؤں والے سو رہے ہیں، پورے محلہ سو رہا ہے، ایسے وقت میں اٹھ کر کے بندہ رب کے سامنے کھڑے ہو کر کے سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور نوافل کا اہتمام کرتا ہے، تہجد میں جو ہے نماز تہجد کی پابندی کرتا ہے۔ لوگوں، اللہ رب العالمین ایسے بندوں سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اس سے بڑی نعمت، اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ ہم اور آپ، کوئی دنیا کا بڑا آدمی محبت کرنے لگے، فخر سے کہتے یہ میرا قریبی ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، پوری کائنات کا بادشاہ، پوری کائنات کا شہنشاہ، پوری کائنات کا وہ بادشاہ، زمین میں، مٹی میں، مکان میں، زیر و زبر میں اگر کسی کی چلتی ہے، کسی کی بادشاہ ہے، وہ رب ذوالجلال کے رب کائنات کی ہے۔ اور وہ بندہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ کس طرح، یعنی کون سے خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے، کون سے قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہے، اور یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، یہ کون ہے، یہ نہیں دیکھتا، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ کچھ نہیں دیکھتا، بس دیکھتا ہے کہ یہ بندہ فرض کو بھی اپنی زندگی میں اپنا رہا ہے اور نوافل کو بھی اپنا رہا ہے۔ اللہ اسے بندے سے محبت کرنا بھی شروع کرتا ہے، اللہ اسے بندے سے قریب بھی ہونا شروع کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگوں، اتنی شاندار، اتنی ماشاءاللہ بہترین مسجد بنی ہوئی ہے کہ اس مسجد کو آباد کرنے کی فکر کرو، اور خود اپنے ساتھ ساتھ میں اور اپنے زندگی میں خود عمل کرتے ہوئے دوسروں کو بھی جو ہے اس مسجد کی طرف ان کو راضی کرو، ان کو لانے کی فکر کرو، اس مسجد کو آباد کرنے کی فکر کرو۔ صرف مسجد بنانا کمال کی بات نہیں، مسجد کو آباد کرنا یہ سب سے بڑی کمال کی بات ہے۔ اسی شاعر نے کہا تھا، مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ لوگوں، مسجد تو بڑی شاندار مسجد بن گئی ہے، لیکن اس مسجد کو آباد کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے اوپر یہ فرض عین ہے کہ یہ گاؤں کی مسجد ہے، اپنی جناب کی مسجد ہے، اس مسجد کو آباد کرنا، اس مسجد میں جا کر کے 5 وقت کا نماز باجماعت ادا کرنا، یہ آپ کے اندر یہ فکر ہونا یہ لازمی اور یہ ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ ٹائم ملے تو نماز پڑھو گا، ٹائم مل جائے تو نماز ادا کرو، نہیں نوجوانوں، یہ ہمارا نظریہ غلط، یہ ہماری سوچ غلط، یہ ہماری فکر غلط کہ ٹھنڈی کے موسم میں مجھے اٹھنا نہیں ہوتا ہے، مجھے ٹھنڈی کے موسم میں فجر کی نماز کو جانا نہیں ہوتا ہے۔ یہ مت سوچے، یہ مت تیار کیجیے۔ وہ خبر جو ہے یہ نہیں دیکھتی ہے جس انسان کو ٹھنڈی کے موسم میں نماز پڑھنے کے لیے جو ہے اور طاقت نہیں تھی، اس کے اندر وہ ہمت نہیں تھی، اس کو یہ چیزیں معاف کر دی جائے گی، اس کو یہ چیز جو ہے یعنی نظر معاف کر دی جائے گی، یہ نہیں دیکھتی خبر۔ خبر تو یہ دیکھتی ہے، قبر کے فرشتے یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کیا لے کر کے آیا ہے، اور رب ذوالجلال قیامت کے دن یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ نامے اعمال کے اندر جو ہے کتنی نیکیاں لے کر کے آیا ہے، اس اعمال کے در اللہ رب العالمین جو ہے جزا و سزا کا فیصلہ سنانے والا ہے، یہ دیکھتا ہے رب العالمین۔ خبر یہ دیکھتی ہے کہ ہماری نیکیاں، ہمارے اعمال اچھے رہے، ہماری خبر ہمارے لیے جنت کا باغ، اگر ہماری نیکیاں، ہمارے اعمال کم ہے تو ہماری خبر ہمارے لیے دوزخ کا
گڑھا بن جاتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ معزز سامعین، ہمارے اور آپ کے اعمال کا بدلہ ضرور ملے گا، ضرور ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا، لیکن جن کی سوچ ہے، جن کا نظریہ ہے، جن کی یہ فکر اور یہ خیالات ہے کہ ہم نیکیاں کریں گے، اعمال کریں گے، کیا فائدہ جی، کون ادھار ہے، کون آگے بڑے اعمال کرنے والے؟ کچھ نوجوان کہتے ہیں نا، چلو بھی مسجد کو جائیں گے، نماز پڑھیں گے، چلو اذان ہو گئی ہے، جاؤ بھی تم پاپ کرے، گناہ کرے، تم جا کر کے پڑھ لو، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، واللہ المستعان۔ اللہ رحیم فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لوگوں کو ہدایت سے مالامال فرمائے۔ کتنی جاہلیت ان لوگوں کے اندر ہے، اور کتنی سوچ کی گھٹیا سوچ ہے۔ نماز پڑھیں گے، نیک اعمال کریں گے، تو ان لوگوں کا نظریہ، ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے، کیا اس سے حاصل ہوگا، کون اس سے جو ہے آگے بڑھے گا۔ لوگوں، یہی وہ اعمال ہے، یہی وہ ہماری نیکیاں ہے جو ہمیں قبر سے جو ہے ہمیں جنت تک انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ جس کا ایمان یعنی گھر سے مسجد تک نہیں پہنچا سکتا ہے، اس کا ایمان قبر سے جنت تک کیسا پہنچائے گا، کیسے پہنچا سکتا ہے؟ ہمارے اندر وہ ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے، وہ جذبہ شوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جو جذبہ ہمیں مسجد کی طرف کھینچے، اور وہ جذبہ ہمیں وہ اعمال کریں جو ہے قبر تک پہنچائے، تو قبر ہمیں جنت تک پہنچا دے۔ اللہ حسن عمل کو اپنانے کی سعادت اور توفیق سے عطا فرمائے۔ معزز سامعین، اعمال کی بدولت اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اور آپ کے گناہوں کو، لغزشوں کو عفو درگزر فرما دیتے، معاف فرما دیتے ہیں۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے، صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب الطہارہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور ایک جمعہ کا اہتمام کرتا ہے، اگلے جمعہ تک کے اللہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی بدولت اللہ اس کے گناہوں کو، اس کی لغزشوں کو عفو درگزر فرماتے۔ رمضان کو پائے زندگی میں رمضان کا اہتمام کیا، اگلے سال کے رمضان تک اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے، بشرطے کہ گناہ کبیرہ نہ کرے، گناہ صغیرہ کو اللہ رب العالمین سارے کے سارے ان اعمال کے بدولت اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف فرماتے۔ بات کیا معلوم ہے کہ انسان یہ اعمال کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ میں اور آپ گناہوں کے پتلے ہیں، پتہ نہیں جانے انجانے میں، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، اجتماعی میں، انفرادی میں، گھر میں ہو یا باہر ہو، کتنے ہم سے گناہ ہیں، کتنے ہم سے لغزش ہے، اور گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ یہ گناہ معاف کروا لینے کا ذریعہ یہ عبادت ہے، یہ سجدے ہے، یہ رکوع ہے، یہ اعمال ہے، جن اعمال کی بدولت اللہ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو عفو درگزر فرما دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں۔ معزز سامعین، ہمارے اور آپ کے اعمال کا نتیجہ اور اس کا بدلہ جو ہے بہترین ملنے والا ہے۔ اس میں سے ایک بدلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں جو ہے رفاقت اور جنت میں پڑوسی ہونے کا جو ہے شرف حاصل ہو سکتا ہے۔ دلیل صحیح مسلم کی روایت ہے، ربیع بن کعب رضی اللہ عنہ حدیث بیان فرماتے ہیں، وہاں سے سماعت کر لینا، انشاءاللہ زندگی میں آپ کو بھی یہ حدیث، یہ جو ہے واقعہ کاٹا جائے گا، اور دوسروں کو بھی جو ہے انشاءاللہ ہم اور آپ بتا کر کے جو ہے ان کو صحیح ترغیب تشویق کی طرف جو ہے راغب کر سکتے ہیں، رغبت دلا سکتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ ربیع بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات میں خصوصاً خدمت کے لیے جو اپنے نیند کی قربانی دیا کرتا تھا۔ ربیع بن کعب فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک کا انتظام کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کے لیے پانی کا انتظام کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ضروریات کی چیزوں کا یعنی ان کے لیے استعمال ہوتے ان چیزوں کا استعمال کرے، ان چیزوں کا انتظام کرنا، یہ میری ذمہ داری تھی۔ اللہ کے نبی نے مجھ سے پوچھا، سوال کیا، اے ربیع بن کعب سوال کر لو، کیا سوال کرنا چاہتے ہو سوال کر لو۔ ربیع بن کعب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک میری خواہش ہے، ایک میری تمنا، ایک میری آرزو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کا میں پڑوسی بن کر کے رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے نبی
دن کا کیا اتنا ہی درد تمہارا سوال کا ہے یا کیا اتنی تمہاری خواہش ہے یا اس کے علاوہ اور کچھ تمہیں پوچھنا ہے؟ ربی دن کا فرمانے لگے اللہ کے نبی بس مجھے کچھ نہیں چاہیے، جنت میں آپ کی رفاقت، جنت میں آپ کا میں پڑوسی بننا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنِّي عَلَى نَفْسِي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، حدیث میں بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے ربی دن کا زیادہ سے زیادہ تم دیتے رہو، اللہ کے پاس میں دعا کروں، اللہ کے پاس کہوں گا اے اللہ ربی دن کا جنت میں میرا پڑوسی بنا دے۔ سبحان اللہ۔ لوگوں ہم آپ ہوتے تو کچھ اور مانگ لیتے، دنیا مانگ لیتے، عہدہ مانگ لیتے، شہرت مانگ لیتے، کچھ اور دولت مانگ لیتے، قربان جائیے اور چاہیے رسول ربی دن کا پر مانگی تو اتنی بہترین چیز مانگی، آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی کی چیز مانگی، جنت کی مانگی، اور جنت میں اللہ کے نبی کا پڑوسی بننے کا شرف بھی جو ہے ان کو حاصل ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ربی دن کا سجدے زیادہ کرو، سجدے زیادہ کرو، ان سجدوں کی بدولت اللہ جنت میں میرا پڑوسی بنائے گا۔ محدثین اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں جو انسان جتنے سجدے کرتا رہے گا، جتنے سجدے کرتا رہے گا، ان سجدوں کی بدولت اللہ پیارے نبی کا انشاءاللہ جنت میں پڑوسی بنائے گا۔ کہ آج میرے اور آپ کے وہ سجدوں میں طاقت ہے؟ ہم اور آپ تو شکوا شکایتیں کر جاتے ہیں، امام صاحب اتنا سجدہ لمبا کیوں کر دیتے ہیں، سجدہ اتنا طویل کیوں کر دیتے ہیں، ان کو تو کچھ کام نہیں ہوتا، ہمیں کام کا دیتا ہے، ہمیں یعنی بڑا بڑا بیٹا ہے، مجھے مسجد سے نکل جانا ہے۔ یہ ہماری نمازوں میں کاہلی، یہ نمازوں میں ہمارا خوش و خضوع ختم ہوتے چلے جا رہا ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گراہ سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراہ سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اے لوگوں سجدے چل کے کبھی مت چھوڑو، اللہ کی ذات سے مایوس مت ہو جانا، اللہ کی ذات سے ناامید مت ہونا۔ رب میرا نہیں سن رہا ہے، اللہ میری آرزو کو، اللہ میری دعا کو قبول نہیں کر رہا، اللہ میری پریشانی کو، اللہ میری مصیبت کو دور نہیں کر رہا۔ کبھی رب سے شکوہ شکایت کرتے ہوئے اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہونا، سجدے کرتے رہو، سجدے کرتے رہو، انشاءاللہ سجدوں کی بدولت اللہ دنیا میں نہیں تو کیا آخرت میں اس کا بدلہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت میں پڑوسی ہونے کا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ انعام وہ تحفہ مل سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے اللہ مجھے اور آپ کو وہ سعادت، وہ خوش نصیبی اللہ رب العالمین جو ہے مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے، اور خوش نصیب لوگوں میں اللہ میرا اور آپ کا شمار فرمائے کہ جنت میں پیارے نبی کا پڑوسی اور وہ شرف اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے۔ کہ یہ آمین لوگوں، کہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ جنت بھی مل گئی، ربی دن کا کو اور پیارے نبی کا پڑوسی بننے کا شرف بھی حاصل ہوا، اور ہماری اور آپ کے نیک اعمال کا نتیجہ، نیک اعمال کا صلہ، نیک اعمال کا بدلہ لوگوں عذاب جہنم سے یہ ہمارے اعمال ہمیں بچا سکتے ہیں۔ صحیح معنوں میں ہم اعمال کو کریں گے، صحیح معنوں میں اعمال کو ہم بچا لائیں گے، اللہ عذاب جہنم سے بڑی خطرناک جگہ ہے لوگوں، بڑی ہولناک جگہ ہے لوگوں، بڑی ہی بھیانک جگہ ہے لوگوں۔ مالک بن دینار جب سے یہ جو ہے عذاب جہنم کو سلگائی گئی آج یہ سلگائی ہے، اس وقت سے مالک بن یعنی مالک وہ فرشتے کی جو ہے کبھی جو ہے مسکراہٹ نہیں نکلی ہے۔ معزز سامعین یہ وہ عذاب جہنم ہے، معزز سامعین یاد رکھ لو، بڑی بھیانک بڑی خطرناک جگہ ہے۔ اس عذاب جہنم سے جو ہے ہمارے اور آپ کے اعمال جو ہے بچا سکتے ہیں، ہمارے اور آپ کے نیکیاں جو ہے عذاب جہنم سے جو ہے رکاوٹ کا سبب اور ذریعہ بن سکتے ہیں۔ قرآن کریم سورہ بقرہ کو اٹھا کر کے پڑھیے، اللہ رب العالمین ذکر فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، جو لوگ یعنی جو پیدا کیے گئے ہیں اور اس سے پہلے لوگ جو پیدا کیے گئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کو بجا لانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، تاکہ تم اپنے آپ کو عذاب جہنم سے عذاب نار سے بچا سکو۔ معزز سامعین آئیے ذرا بات کو آگے لے چلتا ہوں، وقت ختم ہوتے جا رہا ہے اور باتیں بہت ساری ہیں کہ آج انسان کے پاس
فرصت نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ انسان یعنی یہ جو ہے بڑے ہی اچھے انداز میں کہہ دیتا ہے اور صاف طور پر کہتا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، فرصت کے لیے جو ہے میرے پاس وقت نہیں ہے، اللہ کی بندگی کرنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے تو میرے لیے وقت نکال، تیری فقیری کو میں دور کروں گا، تیری غریبی کو دور کروں گا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے اور راوی حدیث بیان فرماتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اے بندے، اے آدم کی اولاد، تو میرے لیے وقت نکال، تیری فقیری کو دور کروں گا، تیری محتاجی کو دور کروں گا اور تیری ضرورتوں کو دور کر تیری ضرورتوں کو پورا کروں گا۔ اگر تو ایسا نہیں کرے گا تجھے کنگال بنا کر کے رکھ دوں گا اور تیری ضرورتوں کو پورا نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے عبادت کے لیے، اللہ کی بندگی کرنے کے لیے، اور دولت کماؤ بے شمار دولت ہے، لیکن زندگی میں ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، زندگی میں ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہے، اور ان لوگوں کے خواہشات پورے نہیں ہو رہے۔ وہ غریب انسان، لاچار انسان کما رہا ہے تھوڑا بہت، لیکن اللہ کی بندگی بھی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی فقیری کو بھی دور کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو بھی دور فرما رہا ہے۔ تو آج مجھے اور آپ کو ضرورت ہے اللہ کے گھر کے لیے انشاءاللہ وقت نکالیں گے، اللہ ہماری فقیری کو بھی دور کرے گا، اللہ ہمارے ضرورتوں کو بھی دور فرمائیں گے۔ معزز سامعین، آئیے اور جامع بڑی پیاری حدیث آپ لوگوں کے سامنے سنا دیتا ہوں۔ ہمارے نیک اعمال کی بدولت جو ہے اللہ ہمارے درجات کو بلند فرمائیں گے، اللہ ہمارے مقام کو دور فرمائیں گے۔ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے اور اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کیا میں ان اعمال کے بارے میں تمہیں نہ بتلاؤں جس سے اللہ تمہارے درجات کو بلند فرمائیں گے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے؟ صحابہ فرمانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے جن اعمال کی بدولت اللہ درجات کو بھی بلند فرمائیں گے اور گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھنا مشقت کے وقت میں بھی وضو کر لینا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کر لینا اور مسجد کی طرف قدموں کا زیادہ استعمال کر لینا۔ اللہ تمہارے اعمال کی بدولت درجات کو بلند فرمائے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے اور شیطان کے وسوسے سے بچائیں گے، شیطان کے حملے سے تمہیں محفوظ رکھیں گے۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا فائدہ ہے۔ آج ہم اور آپ موسم ٹھنڈی کا، سردی کا موسم ہے، اس وجہ سے ٹھنڈا پانی کو ہاتھ لگانے سے ہم جو ہے باز آ جاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھنڈا پانی ہے کیسے وضو بنا لوں اور چلو آج کی نماز ہماری چلو چھوڑ دیں گے۔ لیکن یاد رکھ لو نوجوانوں، معزز سامعین، ٹھنڈے پانی سے کیوں نہ وضو بنا کر کے انسان نماز کے لیے آ جاتا ہے، اللہ ایسے انسان کے درجے کو بلند فرمائیں گے، اللہ ایسے انسان کے گناہ کو معاف کریں گے۔ ایک نماز ہوگی، جمعہ کی نماز ہو گئی، عصر کی نماز کا انتظار کرو، عصر کی نماز ہو گئی، مغرب کی نماز کا انتظار کرو، نماز مغرب ہو جائے نماز عشاء کا انتظار، عشاء ہو جائے فجر کی نماز کو جاگنے کی اٹھنے کی جو ہے فکر کر کے اور اس کے بارے میں جو ہے ارادہ کر کے سو جاؤ کہ نماز فجر کے لیے مجھے اٹھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ایسے لوگوں کو حاصل ہوگا۔ آئیے ذرا اور بات کو آگے لے چلتا ہوں۔ معزز سامعین، عبادتوں سے، اعمال سے جو ہے انسان کے دل کو راحت ملتی ہے، سکون، اور انسان کے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ذکر فرماتے ہیں، کہتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نماز کا وقت ہو جاتا کہتے ہیں کہ اے بلال اٹھو اذان کہو، اذان سن کر کے ہم نماز ادا کر لیں گے اور اپنے دلوں کو سکون اور اطمینان حاصل کر لیں گے۔ سبحان اللہ، نماز کا جیسے ہی وقت ہوتا بلال کو کہتے ہیں ابو داؤد کی روایت سے اے بلال اٹھو اذان کہو، نماز ادا کر لیں گے اذان کے بعد اور ہمارے دلوں کو سکون اور راحت اور اطمینان حاصل ہو جائے گی۔ معزز سامعین، ہماری یہ نیک اعمال کا بدلہ ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں جو ہے صرف وضو ہم کریں گے، وضو کی بدولت وہاں تک تعینات ہو جائیں گے جہاں تک ہمارے وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کتاب الطہارہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، راوی حدیث کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کا پانی انسان کا جہاں تک پہنچتا ہے وہاں تک سونے کے جوہرات تعینات ہو جائیں گے، وہاں تک سونے کے جوہرات تعینات ہو جائیں گے۔
یہ سارے اعمال کا بدلہ کب انسان کو ملے گا؟ اس وقت ملے گا جس وقت ہمارے اعمال صحیح قرآن اور حدیث کے مطابق ہوں، اپنے یعنی دل کے مطابق والے اعمال نہیں، اور اپنے فلاں فلاں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق والے اعمال نہیں۔ اللہ نے جیسے حکم کیا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہمیں سکھایا ہے، جیسے بتایا ہے، اس طور طریقے کے مطابق والا عمل کریں گے، تبھی ہمارا عمل اللہ کے دربار میں قابل قبول ہوگا، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ کچھ لوگ عمل کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، لیکن ان لوگوں کو جہنم کی آگ میں ڈھکیلا جائے گا۔ کیوں؟ انہوں نے صحیح قرآن اور حدیث کے مطابق والا عمل نہیں کیا ہوگا، اپنے بڑوں کے فلاں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق والا عمل کیے ہوئے ہوں گے، یہ عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے میں انہی باتوں پر اختصار کرتے ہوئے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اعمال کو احسن طریقے سے بجا لانے کی سعادت اور توفیق نصیب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی زندگیوں میں جو بھی مسائل ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان مسائل کو، ان پریشانیوں کو خوشحال زندگی میں بدل دے۔ اے پاک پروردگار، اس مسجد کو آباد کرنے، مسجد سے جڑے رہنے کی اللہ ہم تمام کو سعادت اور توفیق نصیب عطا فرما۔ اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا، صالح بنا، نمازی بنا، دیندار بنا۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔